انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سال 2025 کے حاجیوں میں ایک حاجی ایسا بھی ہے جس کا بیت اللہ کے صحن کے اندر انتقال ہوا اور بیت اللہ کے سائے کے اندر اس پر موت واقع ہوئی، اور بیت اللہ کے سائے کے اندر وہ اللہ رب العالمین کو پیارا ہو گیا، اور پھر وہاں سے اس کے اپنے ملک لبیبیہ کے اندر اس کو پہنچایا گیا۔ پھر اس کے آبائی گاؤں کے اندر اس کی آخری رسومات کو ادا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو وہیں پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ عامر قذافی کون ہے؟ یہ لبیبیہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرد ہے، اور اللہ رب العالمین کے گھر کو دیکھنے کی اس کے اندر اتنی چاہت ہے کہ جب یہ ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اس کے پاسپورٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایئرپورٹ کا عملہ ہوتا ہے وہ اس کو جہاز تک نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے اور میں نے بڑی محنت سے حج کے لیے اپلائی کیا تھا، تو میں جا کر ہی رہوں گا، لیکن حج کا عملہ چونکہ اس کو جانے نہیں دیتا۔ مختصراً یہ ہے کہ جہاز اڑ جاتا ہے، اور جہاز جب اڑ جاتا ہے تھوڑے ہی دور جانے کے بعد جہاز پھر رن وے پر لینڈ کرنے کی جو ہے وہ کنٹرول روم سے رابطہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، تو وہ فنی خرابی کے باعث ایک بار جہاز پھر رن وے پر لینڈ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اڑتا ہے، پھر دوبارہ رن وے پر لینڈ ہوتا ہے۔ اب کی بار پائلٹ انکار کر دیتا ہے کہ میں جب تک عامر قذافی کو ساتھ نہ لے جاؤں میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر جب یہ جہاز میں عامر قذافی بیٹھتا ہے، جہاز اڑتا ہے لیکن پھر واپس نہیں آتا، اور پھر خبر یہ آتی ہے کہ عامر قذافی بیت اللہ کے صحن کے اندر دوران حج انتقال کر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کیا یہ بات سچ ہے یا پھر ایک افواہ ہے کہ عامر قذافی بیت اللہ کے سائے کے اندر انتقال کر گئے؟ کیا ان کی موت بیت اللہ کے سائے کے اندر لکھی جا چکی تھی یا پھر لوگوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی ایک افواہ تھی؟ ناظرین کرام، آئیے ہم جانتے ہیں کہ سال 2025 کے اس حاجی کی عظیم داستان جو لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ گئی۔ ناظرین کرام، لبیبیہ سے تعلق رکھنے والا یہ عامر قذافی بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہاں پر یہ حج کی ادائیگی کے جو اس کے رکن ہیں ان کو ادا کرتا ہے، حج کی ادائیگی کو مکمل کرتا ہے۔ پھر خبر یہ سوشل میڈیا پر چلتی ہے جی کہ عامر قذافی انتقال کر گئے۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عامر قذافی کی پکچریں ساتھ لگائی اور پھر وہاں پر جو ہے وہ مختلف انداز کے ساتھ اپنی اپنی رائے پیش کی جا رہی ہے کہ بھئی عامر قذافی اس طرح انتقال کیا، اس طرح کیا، اس طرح ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ تو پھر جب بیت اللہ کی حاضری کے بعد وہی عامر قذافی ایک دم سے سامنے آتا ہے اور ویڈیو پیغام جاری کرتا ہے کہ الحمدللہ تبارک و تعالی کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں، میں نے الحمدللہ حج کو مکمل کیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ تھی افواہ پھیلانے والوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچے کی آواز جو عامر قذافی کے لبوں سے نکلی اور یہ افواہ پھیلانے والوں بدبختوں کے منہ پر جا کر لگی۔ اب عامر قذافی جو لبیبیہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے وہاں پر انٹرویو بھی دیا کہ میرے خلاف جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، میں نے فیس بک سوشل میڈیا کا اس پر میں نے ایک چینل دیکھا، چھوٹا موٹا چینل نہیں ہے بلکہ بہت بڑا چینل ہے، NN نیوز کے نام سے، اس کے اوپر بھی یہ چیز انہوں نے شائع کی ہے کہ عامر قذافی جو کہ سال 2025 کے اندر حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہاں پر پہنچے تو اللہ رب العالمین کی محبت میں اتنے یعنی کہ گمنام ہو گئے کہ وہ دوران حج ہی بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے انتقال کر گئے وغیرہ وغیرہ۔
تو سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یعنی ان کے لیے بڑی ہی دعاؤں کے جو ہے وہ سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، بڑے ان کے لیے جو ہے وہ جناب دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کے درجات بلندی کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن اچانک سے عامر قذافی کا سامنے آنا یہ افواہ پھیلانے والوں کے لیے بہت بڑا تمانچہ ثابت ہوا۔ اس طرح کی جو ہے وہ افواہیں پھیلانے سے گریز کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آخر جہاز اس وقت ہی کیوں اڑا کہ جب عامر قذافی اس کے اندر سوال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق لکھا ہوا ہے۔ انسان کا رزق، موت اور وقت روانگی یہ مقررہ ہیں، کوئی چیز تقدیر کو نہیں روک سکتی۔ اس طرح جہاز 2 بار واپس آتا ہے، تیسری بار عامر کو لے کر اڑتا ہے۔ یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا، اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ اسے کوئی بدل سکتا تھا۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ تصدیق کے بغیر نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی بات ہو اس کی پہلے تصدیق کریں، اس کو پہلے جانچ پڑتال کریں کہ آیا یہ بات سچ ہے، یہ جھوٹی ہے، یا ہم اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہم اسے شیئر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ اپنے وقت سے نہ 1 سیکنڈ پہلے آتی ہے، نہ 1 سیکنڈ بعد آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک شخص اپنے لیے قبر تیار کر رہا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے فلاں بن فلاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں اپنے لیے قبر کو تیار کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے لیے قبر کو تو تیار کر رہا ہے، ابھی تو زندہ ہے لیکن اپنے لیے تو قبر تیار کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر، نہ کہ قبر اپنے لیے تیار کر۔ اپنے آپ کو جب تو قبر کے لیے تیار کرے گا تو قبر تیرے انتظار کے اندر وہ خود ہی تیار ہو جائے گی، اس کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی موت اس کی پیشانی کے اندر لکھ دی گئی ہے اور لکھی جا چکی ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس حال میں مرنا ہے اور کس طریقے سے مرنا ہے۔ اس لیے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہمیں اس چیز سے ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ موت کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں دین کے اوپر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی ہی حالت میں موت دے، نہ کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں اور ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین مرتے وقت ہم سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ ہمارا خاتمہ کفر پر ہو۔ ہمیشہ رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، قائم رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، ہمارے لیے بھی اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔